A new Karachi is in making. M9 मोटरवे सुपर हाईवे सोहराब गोड से लेके नूरियाबाद तक एक न्यू कराची फ्यूचर के अंदर 5 सालों के अंदर आप देखेंगे। इसकी जो पॉपुलेशन होगी वो इस टाइम कराची सिटी की पॉपुलेशन के बिल्कुल बराबर होगी। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अभी या फ्यूचर के अंदर इस पे इम्प्लीमेंट होके इस सिचुएशन को ट्रू करेंगे 100%। तो चलें आज उन फैक्ट्स के ऊपर उन फैक्टर्स के ऊपर उन की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, जो कि 5 साल के अंदर इस जगह को एक न्यू कराची के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ये वीडियो जेन्युइनली उन लोगों के लिए है जो फ्यूचर के अंदर यहाँ पे मूव होना चाहते हैं एज अ रेजिडेंट, या फिर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को वो देख रहे हैं कि उनको कौन सी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वो लोग इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। नॉलेज इज़ पावर। आप ख़ुद देखें कि अपने रिसोर्सेज को, अपने आप इंटरेस्ट को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यू विल डिसाइड इट फॉर योर सेल्फ। इस टाइम M9 सुपर हाईवे के ऊपर टोटल 50 डिफरेंट छोटी बड़ी सोसाइटीज़ आती हैं, जो कि डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट किस्म के स्टेटस के ऊपर मौजूद हैं। इस टाइम किसी के अंदर 10% डेवलपमेंट हो चुकी है, किसी के अंदर 20% डेवलपमेंट हो चुकी है, और कोई सोसाइटीज़ DHA या बहरिया की तरह बड़ी सोसाइटीज़ जो हैं वो ऑलमोस्ट 80% अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट कर चुकी हैं। मैं इन तमाम सोसाइटीज़ को तो डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन मेरी नज़र के अंदर अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च जो टॉप 5 सोसाइटीज़ हैं इस टाइम के ऊपर M9 मोटर हाईवे के ऊपर, मैं उनको डिस्कस करूँगा, उनकी करंट डेवलपमेंट को कोशिश करूँगा डिस्कस करने की, और किस टाइम के ऊपर वो लॉन्च हुई और आज इस टाइम के ऊपर उनके अंदर कौन से प्लॉट्स की कैटेगरीज के क्या प्राइसेस आपको मिल रही हैं। टॉप 5 में 5th नंबर पे आती है गुलमोहर सिटी। आपने इसके बारे में काफ़ी यूट्यूब पे मार्केटिंग देखी होगी, अच्छी मार्केटिंग की है, अच्छी सोसाइटी है। 2019 के अंदर ये सोसाइटी जो है वो लॉन्च हुई थी। इस टाइम के ऊपर इसकी जो डेवलपमेंट स्टेटस है वो अराउंड 10 टू आप कह लें कि 15% इस टाइम पे वो चल रहा है। छोटे प्लॉट्स को मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मैं छोटे से छोटे प्लॉट्स को डिस्कस करूंगा जो छोटी कैटेगरीज होती हैं। इसके अंदर 80 गज़ का जो प्लॉट है वो आज की मार्केट के अंदर आपको 12 लाख के ऊपर मिल जाता है, और उसी तरह 125 गज़ का प्लॉट आपको 18 लाख के प्राइस ब्रैकेट के अंदर इसके अराउंड अकॉर्डिंग टू लोकेशन या सेक्टर्स आपको डिफरेंट सिनेरियोज में अंदर मिल जाता है। उसके बाद मिड टाउन, ये एक अच्छा प्रोजेक्ट था, अच्छा प्रोजेक्ट है इनफैक्ट, क्योंकि ये बना रहे हैं साइमा बिल्डर्स। दे आर वेरी वेल नोन इन कराची फॉर देयर प्रोजेक्ट्स, फॉर देयर डेवलपमेंट्स। लेकिन जिस तरह ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है उस तरह इसकी डेवलपमेंट उस तरह नहीं चली, लेकिन इसके रेट्स, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बिल्डर बहुत क्रेडिबल है, तो इसके रेट्स निस्बतन इसकी सराउंडिंग्स की सोसाइटीज़ के ऊपर अपने लॉन्चिंग के टाइम के ऊपर ही बहुत अच्छे हैं। इसमें 80 गज़ का जो प्लॉट है वो आपको 19 लाख के अंदर मिल जाएगा, और 120 गज़ का प्लॉट आपको 25 लाख से 30 लाख की ब्रैकेट के अंदर मिल जाएगा। 3rd नंबर पे नन अदर देन कमांडर सिटी। बहुत अच्छा इनका नाम है, इनके जो ओनर हैं उनके विजन बहुत अच्छे हैं। ये 7-8 साल पहले लॉन्च हुई थी कमांडर सिटी, लेकिन 2020-21 से पहले एज सच डेवलपमेंट इसके अंदर नहीं हुई थी। इन्होंने डेवलपमेंट को 5 से 10% के ऊपर ही रोका हुआ था, जस्ट उनका मेन गेट बना हुआ था और पीछे कोई इतनी आज से डेवलपमेंट नहीं थी। लेकिन 2020 के एंड और 2021 के अंदर इन्होंने एक ट्रेमेंडस किस्म की अपनी इन्होंने डेवलपमेंट को इम्प्रूव किया, डेवलप किया, और इस टाइम के ऊपर 300 से 350 फैमिलीज़ अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च इस टाइम पे कमांडर सिटी के अंदर रह रही हैं। तो फैमिलीज़ रह रही हैं, दैट मीन्स कि वो इस टाइम के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और इस तरह की जो तमाम एमेनिटीज़ होती हैं, बेसिक नीड्स होती हैं, वो पूरी कर रहे हैं लोगों के लिए। देन सेकंड DHA सिटी, अगेन किसी तारफ़ की मुताज नहीं है DHA, पूरे पाकिस्तान के अंदर इनकी सोसाइटीज़ हैं। DHA सिटी जो आपके हाईवे के ऊपर मौजूद है, हम लोग खुद काफ़ी टाइम हाईवे पे जब ट्रैवल कर रहे होते हैं, BTK 2 की तरफ रिसेंटली गए, तो एज सच इसमें उस तरह आपको डेवलपमेंट नज़र नहीं आती इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट प्राइवेट प्रोजेक्ट्स, क्योंकि एक सोसाइटी को बनाने वाले एक प्राइवेट बिल्डर्स ही होते हैं, उनका ही ट्रस्ट होता है उस सोसाइटी के ऊपर, जो उस सोसाइटी को एक सक्सेसफुल सोसाइटी बनाता है, क्योंकि वो लोग अपनी
لیبر اپنا ایک ہیوج کیپیٹل انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر, اپنے ایک پیسے کو باؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس ٹائم کے اوپر ڈی ایچ اے سٹی کے اندر ہمیں ایز سچ کوئی اتنے بڑے پروجیکٹس نظر نہیں آئے. سمپل جو اس کے اوپر آپ کو انفراسٹرکچر زیادہ نظر آتا ہے وہ وہی انفراسٹرکچر ہے جو ڈی ایچ اے سٹی نے خود اپنے ریٹائرڈ آرمی آفیسرز کے لیے یا اس طرح کے لوگوں کے لیے بنایا ہے, وہی آپ کو انفراسٹرکچر نظر آتا ہے. پلاٹس کی بات کریں تو میں چھوٹے پلاٹس کی بات کر رہا ہوں. اگین 125 گز کا پلاٹ آپ کو 40 سے 50 لاکھ کی بریکٹ کے اندر ملتا ہے ڈی ایچ اے سٹی کے اندر, اور 200 گز کا جو پلاٹ ہے اس سے جو بڑا سائز ہے وہ آپ کو 50 سے 80 لاکھ کی بریکٹ کے اندر ملتا ہے. اگین آن نمبر 1 بی ٹی کے بحریہ ٹاؤن کراچی. یہ میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ آئی ایم ورکنگ ہیئر, لیکن آپ لوگ یہ خود بات جانتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے, فیسلٹیز کے لحاظ سے, لائف سٹائل کے لحاظ سے اور امینٹیز کے لحاظ سے بحریہ ٹاؤن کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ اس کے کمپیریزن اگر آپ اس کے کمپیٹیٹرز کو ڈھونڈنا چاہیں تو وہ پاکستان کیا آپ کو پورے ایشیا کے اندر ایسے لوگ نہیں ملیں گے. میں نے کافی ریسرچ کی, کوشش کی دیکھنے کی کہ ایشیا کے اندر اتنی بڑی کوئی سوسائٹی ہے تو یو کین سرچ اٹ فار یور سیلف کہ آپ کو اتنی بڑی, اتنی بہترین قسم کی سوسائٹی پورے ایشیا کے اندر نہیں ملے گی. بحریہ ٹاؤن کراچی کافی ان ڈفرینٹ سوسائٹیز کے بعد لانچ ہوا اور آج بی ٹی کے 1 کے اندر 80% ڈیولپمنٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے. اگین ڈیولپمنٹ مینز روڈ بچ چکے ہیں, آپ کو ہر طرح کی فیسلٹیز مل رہی ہیں. دس از واٹ ڈیولپمنٹ مین. روڈ پکے ہو جاتے ہیں, ڈی پیز لگ جاتی ہیں الیکٹریسٹی کی. تو اس پوائنٹ آف ویو سے اس ٹائم کے اوپر 80 سے 90% آپ کہہ لیں کہ بی ٹی کے 1 کے اندر ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے, اور بی ٹی کے 2 جو ابھی ریسنٹلی ہی لانچ ہوا ہے اور 5 تاریخ کو اس کے پرائسز وغیرہ آفیشلی اناؤنس ہو جائیں گے, اس کے اندر وہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ 40% ڈیولپمنٹ ہے, لیکن 40% نہیں ہے, 25 سے 30% یا 20 سے 30% آپ ڈیولپمنٹ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ابھی ایون سٹارٹنگ سے پہلے ہی ہو چکی اور وہ تیزی کے ساتھ کام اس کا جو ہے وہ شروع ہوا ہے. سوسائٹیز والا ٹاپک کلوز کر کے اب نیکسٹ جو میرا پوائنٹ ہے دیٹ از کہ کیوں یہ جو ایریا ہے وہ فیوچر کے اندر ایک بہترین قسم کا ایریا بنے گا. نیکسٹ سلائیڈ کے اندر میں آپ کو ان چیزوں کو ڈسکس کرتا ہوں. مائی نیم از عثمان خان. معیار پراپرٹیز کے اندر میں ایز اے فائنینشیل ایڈوائزر کام کر رہا ہوں. بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر اسپیشلی آپ کو کوئی بھی کنسلٹنسی چاہیے ہو آن انویسٹمنٹ ان ریزیڈینشیل یا کمرشل, آپ میرے واٹس ایپ اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو چلیں ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں. یہ میری ویڈیو کا سب سے مین پوائنٹ ہے کہ ایسے کون سے فیکٹرز ہوں گے, ایسے کون سے کی پوائنٹس ہوں گے جو فیوچر کے اندر اس تمام ایریا کو ایک نیو کراچی کے اندر کنورٹ کریں گے اور کراچی کی 50% سے بھی زیادہ آبادی کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گے. تو سب سے پہلے میں اس پوائنٹ کو ڈسکس کروں گا جو پوائنٹ اس ٹائم پہ لوگوں کو روک رہا ہے ان جگہوں پہ آنے کے لیے, بحریہ ٹاؤن کراچی ایسی سوسائٹی سے آنے کے لیے روک رہا ہے. وہ سب سے مین پوائنٹ ہے لوگوں کے پاس یہاں پہ جاب کی اپرچونیٹیز نہیں ہیں بالکل بھی. لوگ موسٹلی اس ٹائم کے اوپر کراچی سٹی کے اندر جاب کر رہے ہیں. ان کی جو فیولنگ کاسٹ ہے اگر وہ بحریہ کے اندر ایک سستی ریزیڈنس کے اندر رہنے کے باوجود ان کی فیولنگ کاسٹ میچ نہیں کرتی, ان کو ڈیلی اگر ٹریول کرنا پڑے, کافی ہیکٹک وے ہے, ایک ہیکٹک روٹین بن جاتی ہے اگر وہ یہاں رہتے ہوئے کراچی سٹی کے اندر جاب کو کنٹینیو کریں. تو ایسے کون سے فیکٹرز جو ڈیفینیٹلی بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ یا کوئی بھی ایسے بڑے تھنک ٹینکس جو ہیں وہ لوگ فیوچر پلان کر رہے ہوتے ہیں 10 سے 20 سال کا, اور وہ لوگ بالکل اس بارے میں آگاہ ہیں کہ لوگوں کو کون سا ایسا فیکٹر ہے جو یہاں آنے سے روک رہا ہے, اور اسی وجہ سے اس نوریہ آباد کے ایریا کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے. بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ نے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اپنی طرف. تو سب سے پہلے جو فیکٹر آئے گا دیٹ از نیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ نوریہ آباد. ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ نوریہ آباد کے اندر نیئر فیوچر ایئرپورٹ بننے والا ہے انٹرنیشنل. جو کراچی کا پرانا ایئرپورٹ ہے یہ ڈومیسٹک فلائٹس کے لیے یوز ہوگا, اور جتنی بھی انٹرنیشنل ٹریفک ہوگی اس کو نوریہ آباد والا ایئرپورٹ جو ہے وہ ٹیکل کرے گا. دا سیکنڈ پوائنٹ از اے ویری کی پوائنٹ, اس کو آپ بالکل دھیان سے دیکھیے گا, انڈسٹریل سیٹ اپ. اس ٹائم کے اوپر نوریہ آباد کو ٹارگٹ کر رہی ہیں بڑی بڑی کمپنیز, ان کے میں نام بھی آپ کو بعد میں بتاؤں گا. وہ وہاں پہ لینڈ پرچیز کر چکے ہیں اپنی انڈسٹریز کے لیے. اس ٹائم کے اوپر کراچی ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ اوور پاپولیٹ ہو چکا ہے, جس وجہ سے کراچی کو ڈفرینٹ ایشوز فیس کرنا پڑتے ہیں. سب سے بڑا سیکیورٹی ایشو
آپ کو اپنی جان کا اپنے مال کا ہمیشہ خطرہ رہتا ہے. اس کے بعد سیوریج ایشو, الیکٹرسٹی ایشو, اتنی ایکسپینسو جگہوں کے اوپر بھی آپ کو یہ پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں. اور اگر اس کے اوپر آپ انڈسٹری لگانا چاہیں, کوئی بزنس رن کرنا چاہیں, کوئی آفس لینا چاہیں, آپ کو وہ کافی ایکسپینسو ملتے ہیں. اگر ریزیڈنٹ آپ لینا چاہیں تو پھر بھی آپ کو ایک کافی مہنگی پراپرٹی ملتی ہے, اور مہنگی پراپرٹی مل بھی جائے تو آپ کو ایک اچھی جگہ کی پراپرٹی ملنا بہت مشکل ہے. اور اس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے بڑی بڑی انڈسٹریز جیسے لبرٹی میل گروپ نے, میں اس دن گوگل پہ پڑھا تھا کہ 170 ایکڑ کی لینڈ جو ہے ایکوائر کر لی ہے, پرچیز کر لی ہے نوری آباد کے اندر. اس کے بعد لکی گروپ, سرتی گروپ اور لکی سیمنٹ جیسی بڑی کمپنیز جو ہیں وہ اپنے سیٹ اپ بنا چکی ہیں ان ایریاز کے اندر. وہ لوگوں کے فیوچر پلاننگ کے لیے وہ چیزوں کو سب کو سیٹ اپ میں لے کے آ چکی ہیں. دین دا تھرڈ پوائنٹ از کرنٹ ریٹس. اس ٹائم کے اوپر آپ لوگوں کو ان سوسائٹیز کے اندر, اسپیشلی بحریہ ہو گیا, جو بڑی سوسائٹیز ہیں, ڈی ایچ اے سٹی, جو پلاٹ آج آپ کو 30-40 لاکھ کے اندر مل رہا ہے, فیوچر کے اندر وہی پلاٹ آپ کو 80 سے 1 کروڑ کے اندر بھی نہیں ملے گا, کیونکہ بہت زیادہ آبادی یہاں پہ موو ان ہو چکی ہوگی. انڈسٹریز جب لگ جائیں گی, لوگوں کو جابز مل جائیں گی, تو کوئی بھی انسان اتنا ایک ایسی سٹی کے اندر رہنا نہیں چاہے گا جہاں پہ ان کی ہر طرح کی ان کو ایشوز فیس کرنا پڑ رہے ہوں. ریسنٹ رین کے اندر ہم نے دیکھا لوگوں نے کتنا سفر کیا فلڈنگ کے ساتھ. تو اس پوائنٹ کے لیے جو ابھی ریٹس ہیں وہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ مناسب ریٹس ہیں. اور سال 2023 کے اندر ان تمام سوسائٹیز کی جو پرائسز ہیں ان کے اندر 20 سے 30% جو ہے وہ انکریمنٹ آئے گا. دین اگین کمنگ بیک ٹو دا کراچی سٹی. کراچی سٹی کا انفراسٹرکچر جو ہے ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ بہت اولڈ ہو چکا ہے. وہ اس ٹائم کے اوپر ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر ایک نیو جنریشن رہ سکے. تو اس وجہ سے نیو جنریشن کبھی بھی اتنے اولڈ انفراسٹرکچر کے اندر, اتنے ایکسپینسو ہونے کے باوجود اس کے اندر نہیں رہے گی. وہ لوگ اپنے لیے, اپنے فیوچر کے لیے وہ لوگ ٹارگٹ کریں گے انہی سوسائٹیز کو. تو اس وجہ سے ان کے پرائسز میں انکریز آنا ایک بہت زیادہ آبویس بات ہے, جو کہ 100% اس کے اندر انکریز آئے گی. ان دا اینڈ اپنا 10 سال کا فیوچر آپ ابھی سے پلان کریں. میں نے سارے فیکٹس اینڈ فگرز آپ کو اسی وجہ سے بتائے تھے کہ آپ کو اگلے 5 سال کی جو ایک امیج ہے وہ بالکل کلیئر نظر آ جائے کہ کیا ہوگا اس جگہ پہ, اور ابھی جو لوگ ٹرسٹ کریں گے ان سینیریوز کے اوپر وہ کیا فروٹ لے سکتے ہیں. اس کے بعد ریئل اسٹیٹ کے اندر اپنے دوست بنائیں, ایسے کنسلٹنٹ, ان کے آفسز, آپ کا گھر ہونا چاہیے. مہینے کے اندر آپ 1-2 دن میں سے 3-4 گھنٹے آپ لوگ ضرور نکالیں ان لوگوں کے لیے. بے شک آپ نے کچھ پرچیز کرنا ہے یا نہیں کرنا, لیکن آپ لوگ وہاں آ کے بیٹھیں, گپ شپ کریں, ان کے ساتھ ڈسکس کریں. اس سے آپ کو ایک بہت بہترین قسم کی ڈائریکشن مل جائے گی, جو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے کس ٹائم پہ کس جگہ کے اوپر انویسٹ کرنا چاہیے, کس جگہ کے اوپر مجھے ویٹ کرنا چاہیے. ویڈیو میں میرا نمبر 0300129596 دیا گیا ہے. آپ کسی بھی ٹائم مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو. فی امان اللہ.